یہودیوں کا مختصر تاریخچہ۔ فرعون کے زمانے میں جب یہ شاہی استبداد کا نشانہ بن رہے تھے تو خدا نے حضرت موسیٰ کی صورت میں ان کے لیے نجات دہندہ بھیجا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے قطعی طور پر دو ہی مطالبے رکھے کہ اولا تو اللہ تعالی کی ربوبیت اور حاکمیت کا اعتراف کرے اور ثانیہ بنی اسرائیل پر اپنے مظالم بند کرے۔ حضرت موسیٰ ایک طرف تو بنی اسرائیل کی خاطر فرعون سے ٹکرا رہے تھے، جبکہ دوسری طرف بنی اسرائیل کی مکاریوں اور عدم تعاون سے روز بروز مسائل میں گرفتار ہوتے جا رہے تھے۔ چنانچہ حکم خداوندی سے اپنے اسرائیلیوں کو ایک قافلے کی صورت میں بحیرہ احمر کے راستے کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم سنایا۔ حضرت موسیٰ کی قیادت میں یہ قافلہ روانہ ہوا تو فرعون بھی اس کے تعاقب میں نکل پڑا۔ اس دن خداوندی سے حضرت موسیٰ نے اپنا عصا دریا نیل کے سینے پر مار کر بنی اسرائیل کو دریا عبور کرایا، اور ان کے تعاقب میں آنے والا فرعون اسی نیل میں غرق آب ہو گیا۔ دریا عبور کر کے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ہمراہ کو سینا تک پہنچے، اور اسی مقام پر تورات مقدس کے متعدد احکامات بھی نازل ہوئے۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ 1 سال بعد حضرت موسیٰ پر یہ حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل کے ہمراہ فلسطین کو فتح کر لو کہ وہ تمہاری میراث میں دیا گیا ہے۔ حجاز کے بعد انہوں نے شام کا رخ کیا، جہاں سے 890 عیسوی میں ان کے فتنوں کے باعث انہیں بے دخل کر دیا گیا۔ پھر یہ مطوب قوم پرتگال میں گھسی، جہاں سے انہیں 920 عیسوی میں نکال دیا گیا۔ پھر یہ اسپین میں داخل ہوئے، جہاں سے انہیں 1110 عیسوی میں فرار ہونا پڑا۔ اسپین کے بعد انہوں نے انگلینڈ کو مسکن بنایا، جہاں سے انہیں 1290 عیسوی میں نکالا گیا۔ پھر یہ فرانس میں اٹک کی، جہاں سے انہیں 1306 عیسوی میں بھاگنا پڑا۔ پھر انہوں نے بیلجیم میں داخل ہے کر بیلجیم کے آرام و سکون کو غارت کیا، جہاں سے انہیں 1370 عیسوی میں بھگایا گیا۔ پھر یہ یوگوسلاویا میں آدھمکے، جہاں سے انہیں 1380 عیسوی میں نکال دیا گیا، اور پھر یہ دوبارہ فرانس میں داخل ہو گئے، جہاں سے انہیں 1434 عیسوی میں دوبارہ نکال دیا گیا۔ پھر انہوں نے ہالینڈ کا رخ کیا، جہاں سے انہیں 1442 عیسوی میں باہر دھکیلا گیا، جس کے بعد یہ روس میں داخل ہوئے، جہاں سے 1510 عیسوی میں انہیں جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ پھر یہ اٹلی میں گھسے، 1540 عیسوی میں اٹلی کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ پھر اٹلی سے بھاگ کر جرمنی پہنچے، لیکن 1551 عیسوی میں جرمنی نے بھی ان پر شب خون مارا۔ پھر یہ ترکی میں گھسے۔ اہلیان ترک نے اسلامی رواداری اور مذہبی فراخدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہودیوں کو ہر طرح کا تحفظ اور حقوق فراہم کیے۔ چنانچہ ترکی کو مسکن بنانے کے بعد یہودیوں نے سکھ کا سانس لیا، اور پھر 17ویں صدی میں انہوں نے اپنی مذہبی سرگرمیوں کو ویانا میں مرکزیت دی، اور پھر 18ویں اور 19ویں صدی میں مسلسل منظم اور فعال ہوتے چلے گئے۔ لیکن اس سارے دورانیے میں انہوں نے انتہائی رازداری اور خفیہ حکمت عملی کا سہارا لیا، اور اس طرح فلسطین پر اپنے دوبارہ قبضے کی خواہش کو منظر عام پر آنے سے روکے رکھا۔ فلسطین پر یہود کے دوبارہ قبضے کی فکری تحریک فلسطین پر یہود کے دوبارہ قبضے کی فکری تحریک اس وقت منظر عام پر آئی جب 1862 میں ایک جرمن یہودی موسیٰ ہیٹس کی کتاب روم اور یروشلم مارکیٹ میں آئی۔ اس کتاب میں لکھا گیا کہ یہودیوں کی عالمی حکومت کا مرکز ییوا کی بادشاہت کا اصل وطن فلسطین ہے۔ اس کتاب کے بعد اسی موضوع پر یہودی مفکرین نے دھڑا دھڑ کتابیں لکھ کر دنیا بھر کے یہودیوں کو فلسطین پر قبضے کی تشویق دلائی۔ 1896 میں ایک یہودی صحافی تھیوڈر ہرزل نے ریاست یہود کے نام سے ایک کتاب لکھی، البتہ بعض محققین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے ریاست یہود کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا۔ اس کتاب اور رسالے میں اس نے ریاست یہود کے جغرافیائی اور نظریاتی بارڈرز کے خد و خال ابھارے۔ اس نے ریاست یہود کے جغرافیائی بارڈر کو یورال سے نہر سویز تک پھیلایا، اور نظریاتی طور پر یہودیوں کی رہنمائی اس طرح کی کہ اولا یہودی ایک علاقے میں جمع ہو جائیں، اور ثانیہ یہ کہ دیگر ممالک یہودیوں کی خود مختاری اور ان کے لیے علیحدہ وطن کی ضرورت کو تسلیم کریں۔ انگلینڈ میں مقیم یہودی کمیونٹی کے سربراہ لارڈ اتیسا چائلڈ نے اس صحافی کی بھرپور مالی اعانت کی، جس کے باعث ہرزل 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں صہیونیوں کی کانفرنس منعقد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کانفرنس نے فلسطین پر یہودیوں کے قبضے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔
یہ صحافی اپنے موت سے پہلے یہودی آبادکاری بینک اور یہودی بیت المال جیسے ادارے بنانے میں بھی کامیاب ہو گیا، اور اس طرح یہود نے فلسطین کو لقمہ کی طرح نگلنے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ ڈاکٹر ہرزل کے بعد یہودیوں کا تحریک کا صدر مقام کولون منتقل ہو گیا، اور یہودیوں نے اپنے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہودی تنظیموں کے ذریعے عملی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ اس وقت ساری دنیا صہیونیوں کے ان اقدامات پر خاموش تماشائی بنی رہی، اور اس خاموشی کی اہم وجہ صہیونیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی عالمی خواہش تھی۔ چونکہ صہیونی باری باری متعدد اقوام کو ڈس چکے تھے، یہ لوگوں کے بچوں کو اغوا کر کے قربانیوں کی نہ صرف بھینٹ چڑھا دیتے تھے، بلکہ سازش اور مکر کے میدان میں اتنے جری تھے کہ پانی کے چشموں اور تالابوں میں زہر بھی ملا دیتے تھے۔ چنانچہ ساری عالمی برادری ان سے چھٹکارا اور نجات چاہتی تھی، اس لیے تمام اقوام نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ یہودیوں کو عربوں کے درمیان گھسنے دیا جائے، تاکہ ان کا تمام مکر و فریب عربوں تک محدود ہو جائے۔ چنانچہ یورپ نے یہودیوں کی خصوصی اعانت کی اور ان کو عرب ریاستوں کے مرکز میں گھسا دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران یہودیوں نے جرمنی کے خلاف برطانیہ سے معاہدہ کیا، جس کی روح سے برطانیہ نے اعلان بافور میں صہیونی اغراض و مقاصد کی حمایت کا وعدہ کیا۔ یہودیوں کی اس طرح کی ساز باز مختلف نوعیتوں میں پورے یورپ سے جاری رہی، یہاں تک کہ 1948 میں اسرائیل کو دنیا کے نقشے پر وجود مل گیا۔